دوستوں، ہارر نائٹ وتھ جنید میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہماری فیمیل اینکر مس مونا کی ہے، ایک ایسی عورت جس کی آواز میں چھپی ہے ایک ڈراؤنی حقیقت۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ کہانی انہی کی آواز میں۔ لائٹیں بند کر لیں، ہیڈ فون لگا لیں اور خود کو تیار کر لیں، کیونکہ آج کی رات ایک اور خوفناک رات ہونے والی ہے۔ تو چلیں سنتے ہیں بغیر کسی وقت کے آج کی کہانی۔ میرا نام مریم ہے اور میں کبھی بھوتوں، جنات یا کسی بھی ڈراؤنی چیز پر یقین نہیں کرتی تھی۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ سب کہانیاں ہیں، لوگوں کے دماغ کا وہم۔ لیکن 3 سال پہلے ایک رات ایسی آئی جس نے میرا یقین ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ سردیوں کی ایک لمبی رات تھی۔ میں یونیورسٹی سے چھٹیوں پر اپنے نانا کے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ گاؤں شہر سے کافی دور تھا، ارد گرد کھیت، درخت اور پرانا جنگل تھا۔ گاؤں کے لوگ ایک خاص بات اکثر کہتے تھے۔ جنگل کے کنارے ایک پرانا خالی گھر تھا جسے سب کالی حویلی کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو روشنی جلتی ہے، دروازے خود کھلتے ہیں اور کبھی کبھی ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اور میں ہمیشہ ہنس دیتی تھی۔ ایک شام میں اور میری کزن سارا چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے مذاق میں کہا، اگر وہ حویلی واقعی ڈراؤنی ہے تو آج رات چل کر دیکھیں۔ سارا کا چہرہ فوراً سفید ہو گیا۔ پاگل ہو گئی ہو، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ مگر میں بھی ضدی تھی۔ آخر کار وہ بھی مان گئی، لیکن صرف آدھی رات تک۔ رات کے تقریباً 12 بجے ہم دونوں چھپکے سے گھر سے نکلے۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند کبھی چھپ جاتا، کبھی نکل جاتا۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور درختوں کی شاخیں عجیب آوازیں کر رہی تھیں۔ جب ہم جنگل کے قریب پہنچے تو مجھے پہلی بار ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ کالی حویلی واقعی بہت پرانی تھی۔ اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، کھڑکیاں خالی اور دروازہ آدھا لٹکا ہوا تھا۔ سارا نے آہستہ سے کہا، مریم واپس چلتے ہیں۔ لیکن میں ہنسی، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ ہم نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ کمرے میں گرد جالے اور پرانا فرنیچر پڑا تھا۔ اچانک اوپر والی منزل سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ سارا نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ شاید بلی ہوگی۔ ہم آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ سیڑھیاں پرانی تھیں اور ہر قدم پر چر چر کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اوپر پہنچے، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، حالانکہ وہاں کوئی کھڑکی کھلی نہیں تھی۔ پھر ہمیں ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ سارا، کسی نے لائٹ جلائی ہوگی۔ سارا، کسی نے لائٹ جلائی ہوئی ہے۔ ہم دونوں آہستہ سے دروازے کے پاس گئے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے ہلکا سا دھکا دیا اور جو ہم نے دیکھا اس نے ہماری سانسیں روک دی۔ کمرے کے بیچ میں
ایک پرانا آئینہ تھا اور اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال تھے اور وہ آہستہ آہستہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ہم دونوں ساکت کھڑے رہ گئے۔ اچانک وہ عورت رک گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے آئینے میں ہماری طرف دیکھا، لیکن اس کا چہرہ آئینے میں نظر نہیں آ رہا تھا، صرف خالی پیالی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن ہماری طرف مڑی۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں۔ سارا چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک وہ عورت غائب ہو گئی۔ کمرہ دوبارہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہم دونوں فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگے، لیکن جیسے ہی ہم نیچے پہنچے دروازہ بند تھا۔ ہم نے زور زور سے کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اس ہی لمحے اوپر سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ کوئی آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سارا رونے لگی۔ وہ آ رہی ہے۔ قدموں کی آواز ہمارے بالکل پیچھے آ کر رک گئی۔ ہم نے آہستہ آہستہ مڑ کر دیکھا، وہی عورت ہمارے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ پھر اس نے سر جھکا کر بولا، کئی سالوں بعد مہمان آئے ہیں۔ اچانک دروازہ زور سے خود بخود کھل گیا۔ ہم دونوں جان بچا کر باہر بھاگے اور رکے بغیر گاؤں تک دوڑتے رہے۔ اس رات کے بعد میں کبھی اس حویلی کے قریب بھی نہیں گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2 دن بعد جب میں شہر واپس جانے لگی تو میں نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ میرے پیچھے کمرے کے کونے میں وہی عورت کھڑی تھی، اور اس بار وہ آہستہ آہستہ مسکرا رہی تھی۔